منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ المائدہ کی ابتدا ہے اور یہ چھٹے پارے کا 5واں رکوع ہے۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے۔ ہجرت کے بعد اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ اس کی تمام آیتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں، لیکن الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت کریمہ جب سن 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج فرمایا، حجۃ الوداع فرمایا، تو میدان عرفات میں عرفہ کے دن سورۃ المائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں اس کو پڑھا۔ سورۃ المائدہ میں 120 آیتیں ہیں اور 12,464 حروف ہیں۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 5 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 112 ہے۔ اس میں 16 رکوع ہیں۔ مائدہ چمڑے کے اس دسترخوان کو کہتے ہیں کہ جو کھانے سے بھرا ہوا ہو۔ اس سورہ مبارکہ میں اس دسترخوان کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمان سے نازل ہوا۔ اس مناسبت کی وجہ سے اس کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں، اوفوا بالعقود اپنے قول پورے کرو، اپنے وعدوں کو، اپنے عہد کو پورا کرو۔ عقود کے معنی میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ علامہ ابن جریر نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کو خطاب فرمایا گیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اے مومنین اہل کتاب، یا ایھا الذین آمنوا سے مراد ہے اہل کتاب میں سے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ میں نے کتب متقدمہ میں قرآن سے پہلی آسمانی کتابوں میں سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی فرمانبرداری کرنے کے متعلق جو تم سے عہد لیے ہیں وہ عہد پورے کرو۔ یعنی علامہ ابن جریر یہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود سے مراد یہ ہے کہ اے توریت، انجیل، زبور پر ایمان لانے والوں، اور اے وہ لوگوں جو اہل کتاب میں سے مومن ہو، تم سے جو عہد لیے گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق اور آپ کی اطاعت کرنے کے متعلق، وہ عہد تم پورے کرو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ خطاب مومنین کو ہے، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو خطاب ہے۔ انہیں عقود کے وفا کرنے کا حکم دیا گیا کہ جب وہ وعدہ کریں، جب معاہدہ کریں تو اسے پورا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ان عقود سے مراد ایمان اور وہ عہد ہیں جو حرام و حلال کے متعلق قرآن پاک میں لیے گئے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
کہ یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ اپنے عقود پورے کرو، اپنے معاہدے پورے کرو، اپنے وعدے پورے کرو، تو فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو تم ایمان لائے ہو اور حلال و حرام کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں جو بیان ہوا ہے اور جو تم سے عہد لیا گیا ہے اسے پورا کرو، ایمان پر ثابت قدم رہو، اور جو حرام چیزیں ہیں ان سے دور رہو اور حلال کو حلال سمجھو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس میں مومنین کے باہمی معاہدے مراد ہیں، کہ مومنین آپس میں جو ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے ہیں وہ مراد ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایمان پر قائم اور دائم رہیں، حلال اور حرام کی تمیز کریں، حرام سے بچیں، حلال کو حلال سمجھیں، اور آپس میں جو وہ وعدہ کریں، جو معاہدہ کریں اسے پورا کریں۔ اور اہل کتاب کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کریں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی، الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، یعنی جو جو جانور تمہارے لیے حرام کیے گئے اس کے علاوہ تمام جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو۔ جب کسی نے حج کا احرام باندھا ہو یا عمرے کا احرام باندھا ہو، خشکی کا شکار حالت احرام میں حرام ہے۔ ہاں دریائی شکار جائز ہے، جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گا، یعنی مچھلیوں کا شکار حالت احرام میں کیا جا سکتا ہے، لیکن جو خشکی کے جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کا شکار حالت احرام میں کرنا جائز نہیں۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ تو اس وقت ہے کہ جب جس نے احرام باندھا ہو وہ حرم سے باہر ہو۔ جہاں تک تعلق حرم میں، تو حدود حرم میں چاہے کسی مسلمان نے احرام باندھا ہو یا نہ باندھا ہو، حدود حرم میں شکار کا کرنا حرام ہے۔ حدود حرم سے مراد یہ کہ مکہ شریف، مسجد حرام شریف، مکہ شریف اور مکہ شریف کے ارد گرد کچھ علاقے ہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم قرار دیا۔ یہاں شکار کرنا منع ہے، چاہے حدود حرم میں جو شخص داخل ہے وہ حالت احرام میں ہو یا نہ ہو۔ حدود حرم سے باہر شکار کرنا اس وقت حرام ہے جب کوئی مسلمان حالت احرام میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو پالتو جانور ہیں جیسے بکری ہے، گائے ہے، اس کو حالت احرام میں بھی ذبح کرنا جائز ہے اور حدود حرم میں بھی ذبح کرنا جائز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تحلوا شعائر اللہ، حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کے نشان۔ اللہ کے نشان سے مراد ہے اللہ کے دین کے معالم۔ معنی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کی انہیں فرض سمجھو، انہیں بجا لاؤ، اور جو چیزیں اللہ نے منع فرمائی ان کو منع سمجھو اور ان سے دور رہو۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور نہ ادب والے مہینے حلال ٹھہرا لو۔ ادب والے مہینوں سے مراد رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان میں قتل و غارت گری، جنگ کرنا یہ حرام تھا، اور اسلام میں بھی یہ حکم باقی رہا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاد کرنے کی اجازت ان مہینوں میں دی گئی۔ وَلَا الْهَدْيَ،
اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں، یعنی جو قربانیاں حرم کو بھیجی جائیں ان کی بے حرمتی نہ کرو، وللقلائد، اور نہ وہ قربانیاں جن کے گلے میں علامتیں آویزہ ہوں، لٹکی ہوئی ہوں۔ عرب کے لوگ قربانیوں کے گلے میں حرم شریف کے درختوں کی چھالوں وغیرہ سے ہار بن کر گلے میں ڈالتے تھے تاکہ دیکھنے والے جان لیں کہ یہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں ہیں اور وہ ان قربانیوں کو کچھ نقصان نہ پہنچائیں۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان کا مال و آبرو جو عزت والے گھر کا ارادہ کر کے آئیں، یعنی جو بیت اللہ شریف کے لیے نکلیں، حالت احرام میں ہوں، بیت اللہ شریف کی طرف آ رہے ہوں، تو ان کے مال پر حملہ نہ کرو، ان کی عزت پر حملہ نہ کرو۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے ہیں، یعنی جو حج اور عمرے کے لیے نکلے تو اس کے مال کی حفاظت کرو اور اس کی جان کی حفاظت کرو، اس پر حملہ نہ کرو۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ شریح بن ہند ایک مشہور بدبخت تھا، شقی تھا۔ وہ مدینہ طیبہ میں آیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، آپ اللہ کی مخلوق کو کیا دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اپنے رب کے ساتھ ایمان لانے اور اپنی رسالت کی تصدیق کرنے اور نماز قائم رکھنے، زکوٰۃ دینے کی میں دعوت دیتا ہوں۔ کہنے لگا، بہت اچھی دعوت ہے، میں اپنے سرداروں سے مشورہ کر لوں تو میں بھی اسلام لاؤں گا اور انہیں بھی لاؤں گا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے صحابہ کرام کو خبر دے دی تھی کہ قبیلہ ربیہ کا ایک شخص آنے والا ہے جو شیطانی زبان بولے گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کا چہرہ لے کر آیا اور غادر اور بد عہد کی طرح پیٹ پھیر کر گیا، یعنی کافر کا چہرہ لے کر آیا اور جس طرح غدار اور بد عہدی کرنے والے جاتے ہیں اس طرح گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اسلام لانے والا نہیں۔ چنانچہ اس نے غداری کی اور مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے وہاں کے مویشی، جانور اور اموال لے گیا۔ اگلے سال یمامہ کے حاجیوں کے ساتھ تجارت کا کثیر سامان اور حج کی قلادہ پوش قربانیاں لے کر حج کے ارادے سے نکلا، یعنی یمامہ سے، یمن سے جو حاجی حج کے لیے آ رکھے تھے ان کے ساتھ تجارت کا بہت سارا سامان لے کر اور ایسی قربانیاں لے کر چلا جن کے گلوں میں مخصوص ہار ہوتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانیاں حرم شریف کی طرف جا رہی ہیں، اور حج کے ارادے سے وہ نکلا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں صحابہ نے شریح کو دیکھا اور یہ چاہا کہ اس سے مویشی، جانور واپس لے لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ جو اس طرح آ رہا ہو، حالت احرام میں ہو، حرم کے لیے قربانیاں اس کے ساتھ ہوں اور تجارت کا سامان بھی ساتھ ہو، لیکن وہ حج کرنے آ رہا ہو، تو اس پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا،
اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ احرام کے بعد شکار کرنا جائز ہو جاتا ہے، حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے۔ ابھی آپ یہ مسئلہ سن چکے ہیں کہ حالت احرام میں اور حدود حرم میں جو پالتو جانور ہیں جیسے بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ان کو ذبح کرنا، اونٹ کو نہر کرنا یہ جائز ہے۔ شکار سے مراد وہ جانور ہیں جو وحشی جانور ہوتے ہیں، جیسے مختلف قسم کے پرندے ہیں، جیسے کبوتر ہے، چڑیا ہے، اور اسی طرح ہرن وغیرہ یہ مراد ہیں۔ مرغی جو ہے یہ بھی پالتو پرندے میں شمار ہوتی ہے، تو حالت احرام میں اور حدود حرم میں مرغی کو ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، زیادتی کرنے پر نہ ابھارے۔ یعنی کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تو اب اس قوم کی دشمنی تمہیں ظلم کرنے پر نہ ابھارے۔ یعنی اہل مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور عمرہ ادا نہیں کرنے دیا۔ ان کے اس فعل کا تم انتقام نہ لو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ یہاں پر فرمایا بر اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جس کا حکم دیا گیا اس کو بجا لانا بر ہے۔ جس بات کا حکم دیا گیا جیسے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، تو جس کام کا حکم دیا گیا اس کو کرنا بر ہے، اور جس سے منع فرمایا گیا اس کو ترک کرنا تقوی ہے۔ جھوٹ سے منع کیا گیا، غیبت سے منع کیا گیا، حرام کھانے سے منع کیا گیا، تو جس سے منع کیا گیا اس کو چھوڑ دینا وہ تقوی ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری پر، بر اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، یعنی فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ سے بچنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اسم پر اور زیادتی پر۔ اسم مانے گناہ، عدوان کے معنی زیادتی، ظلم، ان دونوں چیزوں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جس کا حکم دیا گیا اس کو نہ کرنا وہ اسم ہے، وہ گناہ ہے، اور جس سے منع کیا گیا اس کو کرنا یہ عدوان، زیادتی کہلاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، گناہ میں، ظلم میں، زیادتی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں، چاہے ہمارے قریبی رشتہ دار ہوں، دوست، احباب ہوں۔ جب معاملہ ایسا ہو کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم انہیں روک سکتے ہیں تو روکیں، اگر روک نہیں سکتے تو زبان سے سمجھائیں اور ان سے اس کام کے معاملے میں علیحدہ ہو جائیں۔ جیسے شادی کا موقع ہے تو شادی میں جو تقریبیں جائز ہیں ان میں ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، اور جو کام وہ ناجائز کر رہے ہیں ہم اس کی مخالفت کریں اور اس ناجائز کام میں ان کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت۔ وما اوہل لغیر اللہ بہ،
اور وہ جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا، والمنخنقۃ، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے، والموقوذۃ، اور وہ جانور جو بے دھار کی چیز سے مارا ہوا، والمتردیہ، اور جو گر کر مرا، والنطیحہ، اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا، وما اکل السبع، اور جسے کوئی درندہ کھا گیا، الا ما زکیتم، مگر جنہیں تم ذبح کر لو، وما ذبح علی النصب، اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا، وان تستقسموا بالازلام، اور پانسے ڈال کر تقسیم کرنا، ذالکم فسق، یہ گناہ کا کام ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بے زبان مویشی حلال ہوئے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو آگے تمہیں بیان کیا جائے گا۔ تو اب اس آیت کریمہ میں ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں 11 چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے فرمایا گیا المیتۃ، مردار، یعنی جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کا حکم ہو اور وہ بغیر ذبح مر جائے وہ مردار ہے۔ جسے مچھلی کے لیے ذبح کا حکم نہیں ہے، تو مچھلی اگر شکار کی جائے اور دریا کے پانی سے باہر آئے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر جائے تو وہ حلال ہے، مگر مرغی، بکری، گائے، بیل، اونٹ، یہ وہ ہیں جن کے لیے شریعت میں ذبح شرعی کا حکم بیان کیا گیا کہ انہیں ذبح کیا جائے۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے اور گائے وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ نہر اور ذبح دونوں کا حکم یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر یہ کیا جائے، اور اس میں 4 رگوں کا کاٹنا یہ افضل ہے۔ 4 رگوں سے مراد یہ ہے کہ 2 خون کی رگیں جو گلے میں ہوتی ہیں، اور 2 رگیں سے مراد 2 نالیاں ہیں، ایک خوراک کی نالی ہے اور دوسری سانس کی نالی ہے۔ اگر 4 رگوں کا اکثر حصہ کٹ جائے تو بھی جانور حلال ہے، اور اگر 3 رگیں کٹ جائیں تو بھی جانور حلال ہے، اور 4 کٹ جائیں تو یہ افضل ہے، اور اگر 2 رگیں کٹیں تو اس صورت میں جانور حرام ہو جائے گا۔ اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اگر اللہ کا نام لینا بھول گیا تو معاف ہے، لیکن یاد ہونے کے باوجود اگر اس نے اللہ کا نام نہ لیا تو پھر جانور حرام ہو جائے گا، مردار ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لینا یاد ہوتا ہے، لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ فلاں شخص نے پڑھ لیا، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے ہاتھ چھری پر ہوں اور سب مل کر گردن ذبح کر رکھے ہیں تو سب کا اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کے موقع پر جو حاجی صاحب ہوتے ہیں، جو سیٹھ صاحب ہوتے ہیں، جن کی گائے ہوتی ہے، وہ برکت کے لیے ہاتھ رکھتے ہیں اور ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ ابھی ایک رگ بھی نہیں کاٹ پاتے کہ چھری ہاتھ سے گر جاتی ہے، اور پھر کسائی اسے پکڑ کر 4 رگیں کاٹ دیتا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر کسائی کو یاد تھا کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، لیکن یہ خیال کر کے اس نے چھوڑ دیا کہ حاجی صاحب نے تو پڑھ لیا، مجھے کیا ضرورت ہے، تو اس صورت میں جانور مردار ہو جائے گا۔ اس طرح کے اور بے شمار مسائل ہیں۔ بعض اوقات ذبح کرنے والے کے منہ میں پان ہوتا ہے اور وہ اس وجہ سے یا تو پڑھتا نہیں ہے یا پھر دل میں پڑھ لیتا ہے۔ اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے
کہ اس کے کان خود سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَالدَّمُ، دوسری وہ چیز جو حرام کی گئی، وَالدَّمُ فرمایا گیا یعنی بہنے والا خون، وہ خون جو رگوں میں بہتا ہے وہ خون حرام ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جو ذبح کرنے کی شرعی حکمت ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ 4 رگیں کاٹ دیں اور اس طرح ذبح کریں اور پھر اس جانور کو تڑپنے دیں، جب سارا خون نکل جائے اور اس جانور کی روح چلی جائے، یعنی وہ جانور بالکل ٹھنڈا ہو جائے، تو اس کے بعد اس کی کھال وغیرہ اتاری جائے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جو رگوں میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے یہ ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن اب کسائیوں نے جلدی کے لیے، تاکہ جلدی سے جانور کے ٹکڑے کر سکیں، اس کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ یا تو وہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد تھوڑی سی کھال اس کی چیر کر اس کے دل کی طرف وہ چھری مارتے ہیں اور اس طرح جانور جو ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب 4 رگیں کاٹ دیں تو پھر اس کے بعد آپ اپنی چھری جانور سے دور رکھیں اور جانور کو کوئی تکلیف نہ دیں جب تک وہ تڑپ رہا ہے، اس کی کھال اتارنا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا وہ یہ کام کرتے ہیں، آج کل یہ انداز اختیار کیا گیا اور چند سالوں سے ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد چھری کو سیدھا کر کے اس کے گلے میں مارتے ہیں اور گلے میں مار کر گردن کے پیچھے کا جو حصہ ہے وہاں سے ریڑھ کی ہڈی کے مہرے گزر رہے ہیں، وہاں وہ چھری مار کر ہرا مغز کاٹ دیتے ہیں۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جانور کے دماغ کا اور جسم کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور جانور تڑپنا چھوڑ دیتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک تو یہ کہ یہ کام کرنا غلط ہے، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جانور کے جسم کے اندر جو بہنے والا خون موجود ہے وہ سارا نکل نہیں پاتا اور وہ خون جو ہے پھر گوشت میں سرایت کرتا ہے، اس کے اثرات گوشت میں آتے ہیں اور وہ گوشت جو ہے انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی قربانی کریں تو آپ یہ کوشش کریں پہلے سے بات کریں اور اسے کہیں کہ آپ جب 4 رگیں کاٹ دیں گے اس کے بعد آپ چھری ہاتھ میں نہیں لیں گے جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اس وقت کسائی آپ کو سمجھائے گا اور کہے گا اس سے جانور کو ٹھنڈا ہونے میں بڑی دیر لگے گی، تو آپ کہیں کوئی بات نہیں۔ حالانکہ زیادہ دیر نہیں لگتی، چند منٹیں لگتی ہیں، لیکن چونکہ بقرعید کے دنوں میں انہیں جلدی ہوتی ہے اس لیے وہ اس طرح کہتے ہیں۔ تو پہلے سے بات کر لیں گے اور پھر جب قربانی ہو اس وقت آپ خیال بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کسائی اس قسم کی حرکت کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ فرمایا وَالدَّمُ، وہ خون جو رگوں میں بہتا ہے وہ خون حرام ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سور کا گوشت بھی حرام ہے اور اس کے تمام اجزاء حرام ہے، سور کی ہڈی، چربی، ہر چیز حرام ہے۔ سور کے بال بھی ناپاک ہیں۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا، یعنی وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، جیسا کہ زمانے جاہلیت کے لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور جس جانور کو ذبح تو صرف اللہ کے نام پر کیا گیا، یعنی ذبح کے وقت تو اللہ کا نام لیا گیا، لیکن ذبح سے پہلے اور ذبح کے بعد وہ غیر اللہ کی طرف منسوب رہا، وہ حرام نہیں۔ جیسے ذبح کرنے کے بعد عام طور پر ہم دعا پڑھتے ہیں اور ان لوگوں کے نام لیتے ہیں جن کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، اسی طرح ذبح سے پہلے جیسے کہا جاتا ہے عبداللہ کی گائے، عقیقے کا بکرا، ولیمے کا جانور، یا وہ جانور جن سے اولیاء کی ارواح کو ثواب پہنچانا مقصود ہوتا ہے، ان کو جب ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتے ہیں، لیکن ذبح کرنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ جانور
فلاں ولی کے لیے ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ذبح کے وقت تو کسی دوسرے کا نام نہیں لیا جاتا، صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہ حلال اور طیب ہے۔ اس آیت کریمہ میں صرف اسی کو حرام فرمایا گیا ہے جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ جو بدعقیدہ لوگ ہیں وہ ذبح کی قید نہیں لگاتے، وہ آیت کے معنی میں غلطی کرتے ہیں۔ ان کا قول 1400 سال کی معتبر تفاسیر کے خلاف ہے۔ 1400 سال سے جتنی معتبر تفاسیر ہیں ان سب میں یہ بیان ہے کہ اس آیت سے مراد ہے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لینا۔ جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہے اور وہ مردار کے حکم میں ہوتا ہے۔ پانچواں یہاں پہ فرمایا گیا کہ وہ جانور جو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، یعنی ذبح نہ کیا گیا ہو اور گلے میں رسی وغیرہ ڈال کر اس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، تو وہ جانور حرام ہے، جس کے لیے قرآن پاک میں الفاظ ہیں والمنخنقہ۔ آگے فرمایا والموقوذہ، وہ جانور جو لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، گولی وغیرہ سے مارا گیا ہو، یعنی ہر وہ چیز جس میں دھار نہیں ہوتی، جیسے لاٹھی میں، پتھر میں، ڈھیلے میں دھار نہیں ہے، چھری کی طرح اس میں دھار نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے نزدیک گولی سے اگر کسی جانور کو مار دیا گیا یا چھرے سے مار دیا گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذہ، بے دھار کی چیز سے مارا ہوا۔ ہاں، اگر تیر کسی جانور پر چھوڑا گیا تو تیر میں دھار ہوتی ہے، تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کسی شکاری جانور کی طرف تیر چھوڑا گیا اور وہ تیر اسے لگا اور اس سے شکاری جانور ہلاک ہو گیا تو وہ حلال ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ آگے فرمایا والمتردیہ، وہ جانور جو گر کر مرا ہو، چاہے پہاڑ سے گر کر مرا ہو یا کنویں وغیرہ میں گر کر مر گیا ہو۔ والنطیحہ، وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اور وہ اس کے صدمے سے مر گیا ہو۔ وما اکل السبع، جسے کوئی درندہ کھا گیا، وہ جانور جسے کسی درندے نے تھوڑا سا کھایا ہو اور وہ اس کے زخم کی تکلیف سے مر گیا ہو۔ لیکن اگر یہ جانور مر نہ گئے ہوں، کون کون سے جانور؟ جس کا گلا گھونٹا گیا، جس پر گولی چلائی گئی یا لاٹھی یا پتھر پھینکے گئے، یا کوئی جانور کنویں میں گر گیا یا پہاڑ سے گر گیا، یا کسی جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو، یا کسی درندے نے اس پہ حملہ کیا ہو اور کچھ کھا لیا ہو، اگر یہ جانور ابھی مرے نہ ہوں اور ان واقعات کے بعد بھی وہ زندہ ہوں، پھر انہیں باقاعدہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہیں۔ آگے فرمایا وما ذبح علی النصب، وہ جانور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا۔ تھان سے مراد وہ پتھر ہے جسے نصب کیا جاتا تھا، جیسے اہل جاہلیت نے کعبہ شریف کے گرد 360 پتھر نصب کیے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے اور ان کے لیے ذبح کرتے تھے، اور اس ذبح سے ان کی تعظیم اور تقرب کی نیت کرتے تھے۔ تو جس جانور کو بت کے سامنے بت کے لیے ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے۔ اور 11واں فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، پانسے ڈال کر تقسیم کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حصہ اور حکم معلوم کرنے کے لیے پانسے ڈالنا۔ زمانے جاہلیت کے لوگوں کو جب سفر یا جنگ یا تجارت یا نکاح وغیرہ کام درپیش ہوتے تو وہ 3 تیروں سے پانسے ڈالتے اور جو نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے تھے۔ ان سب کی ممانعت فرمائی گئی، یعنی وہ تیروں کے ذریعے فعل نکالتے۔ ایک تیر پر لکھتے افعل، ایک پہ لکھتے لا تفعل۔ افعل کے معنی تو کر، لا تفعل کے معنی تو نہ کر،
اور ایک تیر کو خالی چھوڑتے۔ یہ تینوں تیر لکڑی کے ہوتے۔ اب انہیں کوئی کام کرنا ہوتا، مثلا کاروبار کرنا ہوتا یا سفر پہ جانا ہوتا، تو وہ سوچتے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، تو ان تینوں لکڑی کے تیروں کو یہ زور سے پانی میں پھینکتے تو تینوں تیر اندر چلے جاتے۔ اب لکڑی کی فطرت ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اوپر آ جاتی ہے، تو اب تینوں تیر اوپر آتے، تو اس میں سے جو پہلے آتا اس کو نکال کر دیکھتے، اگر اس پہ لکھا ہوتا لا تفعل تو کہتے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب یہ کام کرنا حرام ہے یا یہ کام کرنا نقصان دہ ہے، اب مجھے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر افعل آ جاتا تو کہتے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب مجھے یہ کام کرنا چاہیے، اور اگر تیر خالی والا آ جاتا جس پہ کچھ نہ لکھا ہوا تھا تو کہتے کہ پھر دوبارہ ہم فعل نکالیں۔ آج ہمارے یہاں پر استخارہ نکالا جاتا ہے۔ استخارے کے معنی ہے اللہ تعالی سے خیر کو طلب کرنا، خیر معلوم کرنا کہ کس کام میں بہتری ہے۔ تو اس کے بھی چند اصول ہیں، لوگ ان اصول کو سمجھتے نہیں ہیں۔ پہلے تو یہ کہ جو کام حرام ہے، ناجائز ہے، جو کام ممنوع ہے، اس میں استخارہ نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو کام جائز ہے، حلال ہے، اور اس میں دو پہلو ہیں کہ یہ کام کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے، تو بہتری معلوم کرنے کے لیے استخارہ نکالنا چاہیے، لیکن استخارے کا طریقہ وہ اختیار کیا جائے جو احادیث طیبہ میں موجود ہے اور جو سلف صالحین سے مذکور ہے۔ آج کل بہت سارے استخارے کے طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے جن کا نہ ثبوت احادیث طیبہ میں ہے اور نہ بزرگان دین سے ہے، اور وہ استخارے اتنے مستند نہیں ہوتے، بسا اوقات ان سے جواب بھی غلط آتا ہے اور بہت سے لوگوں کو بہت نقصان بھی پہنچتا ہے۔ تو سب سے بہتر طریقہ وہی ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ ہر گھر میں پنسورا ہوتا ہے، اس میں استخارے کی دعا بھی لکھی ہوتی ہے۔ 2 رکعت نفل استخارے کی نیت سے پڑھیں رات کو، اور نفل سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اور پھر دعا استخارہ پڑھ لیں۔ ہو سکے تو اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، ورنہ اردو میں یہ کہہ دیں کہ اے مالک و مولا یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو آسان کر دے، اور بہتر نہیں تو میرے دل سے اس کی خواہش نکال دے، اور جو بہتر ہے اس کی طرف میرے دل کو مائل کر دے، پھر سو جائیں۔ اب اس میں بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ خواب میں فلاں رنگ دیکھیں تو اس کا یہ حکم ہے۔ یہ سارے مسائل صالحین کے ہیں، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہم استخارے کی دعا پڑھیں اور اس کے بعد جو ہمارا دل فیصلہ کرے اس پر عمل کریں، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ نہ تو ہمیں خواب یاد رہتے ہیں اور نہ ہی ہمارے باطن اتنے پاک ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ تعلیم دی کہ استخارے کی دعا پڑھو اور اس کے بعد تمہارے دل میں جو خیال آئے اسی پر عمل کرو، اسی میں خیر ہوگی۔ اللہ تعالی ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ جس کا معاملہ ہے استخارہ خود اسے کرنا چاہیے، اور یہ 7 دن تک کرنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 1 دن بھی کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح یاد کراتے جس طرح قرآن کی سورت یاد کراتے، اور ہم ہر کام میں استخارہ کرتے۔ یعنی مثال کے طور پر آدمی پورے دن میں 100 سودے کرتا ہے، تو صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ 100 اگر دن میں سودے کرتے تو ہر سودے سے پہلے استخارے کی دعا پڑھ لیتے۔ تو اس کی برکت سے ہوتا یہ کہ اگر وہ کام بہتر ہوتا تو ہو سکتا، ورنہ اگر یہ بہتر نہ ہوتا تو خود ہی دل اس کی طرف سے ہٹ جاتا۔ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم ہر کام سے پہلے یا تو 2 رکعت نفل پڑھ کے کر لیں، ورنہ ویسے بھی درود و سلام پڑھ کے دعا استخارہ پڑھ کے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ تعالی جو بہتر ہوگا دل اسی کی طرف مائل ہو جائے۔
ذالکم فسق، یہ گناہ کا کام ہے، یعنی تیروں کے ذریعے فال نکالنا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی امید ٹوٹ گئی۔ فلا تخشوہم، تو ان سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ یہ آیت حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز جو جمعے کو تھا بعد عصر نازل ہوئی۔ معنی یہ ہے کہ کفار تمہارے دین پر غالب آنے سے مایوس ہو گئے۔ یعنی پہلے تو کافر یہ سمجھتے تھے کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے۔ آج کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر جب 1,24,000 کم و بیش صحابہ جمع ہوئے تو آج کے دن کافر مایوس ہو گئے کہ اب ہم اس دین کو نہیں مٹا سکتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ تو مراد یہ ہے کہ حرام اور حلال کے جو احکام ہیں وہ سب بیان کر دیے گئے، قیاس کے جتنے قانون ہیں وہ سب مکمل کر دیے گئے، کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اصول بیان کر دیے گئے۔ اب یہ ایسے اصول ہیں کہ قیامت تک آنے والے مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حلال اور حرام کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ ہاں، اس آیت کے بعد ایک آیت نازل ہوئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، لیکن اس میں نصیحت ہے، وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے دین کامل کرنے کا معنی ہے اسلام کو غالب کرنا، یعنی آج کے دن اسلام غالب ہو گیا، جس کا یہ اثر ہے کہ حجۃ الوداع میں جب یہ آیت نازل ہوئی کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک قول یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ میں نے تمہیں دشمن سے امن دی، اور ایک قول یہ ہے کہ دین کا اکمال، دین کو مکمل کرنا یہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے والے دن کو عید کا دن مناتے۔ آپ نے فرمایا کون سی آیت؟ اس نے یہی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ آپ نے فرمایا میں اس دن کو جانتا ہوں جس میں یہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے نزول کے مقام کو بھی پہچانتا ہوں۔ وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعے کا۔ آپ کی مراد اس سے یہ تھی کہ ہمارے لیے وہ دن عید ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی کہا۔ آپ نے فرمایا جس روز یہ نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں تھیں، جمعہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے اور یوم عرفہ 9 ذی الحجہ بھی عید کا دن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی دینی کامیابی کے دن کو خوشی کا دن منانا جائز اور صحابہ سے ثابت ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صاف فرما دیتے کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور اس دن کو عید منانا ہم بدعت جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اس دن تو ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک جمعے کا دن عید کا دن اور ایک عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ یہ بھی عید کا دن۔ اس سے ثابت ہوا کہ عید میلاد منانا جائز ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کی یادگار ہے۔
اور اس یادگار کے لیے شکر گزاری کا دن ہے۔ اس سے یہ بھی ایک تاثر جو پایا جاتا ہے اس کا رد ہو گیا، جو کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں۔ تو دیکھیں 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ بھی عید کا دن، جمعہ بھی عید کا دن، اور سال میں تقریباً 50 سے زائد جمعے آتے ہیں، تو 50 سے زائد تو یہ عیدیں ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ وہ عیدیں کہ جن میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ 2 ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دن جس دن میں بڑی بڑی نعمتیں حاصل ہوئیں اور وہ یادگار دن ہیں، وہ سب عید کے دن ہیں۔ جمعہ کا دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، عید میلاد النبی کا دن کہ اس وقت آدم علیہ السلام کی بھی سردار اور ساری مخلوق کے سردار سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، یعنی مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اس فتح کے ذریعے نعمت کو پورا کیا گیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا کہ اس کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو جائے، ناچار ہو جائے، غیر متجانف لاسم، یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے، یعنی گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، بھوک و پیاس کی شدت میں ناچار ہو، تو صرف جان بچانے کے لیے اگر حرام چیز کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو تو جان بچانے کے لیے اتنے لقمے کھا سکتا ہے جس سے جان بچ جائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کو بیان کیا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن جب کھانے پینے کو کوئی حلال چیز میسر ہی نہ آئے اور بھوک پیاس کی شدت سے جان پر بن جائے، اس وقت جان بچانے کے لیے ضرورت کی مقدار کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن اس طرح کے گناہ کی طرف مائل نہ ہو، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، اور ضرورت سے مراد یہ ہے کہ اتنا کھا لے کہ جس سے جان بچ جائے اور جان جانے کا خطرہ باقی نہ رہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، اے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال ہوا۔ قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے کہ حلال کی گئیں تمہارے لیے پاک چیزیں، وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور جو شکاری جانور تم نے سدا لیے انہیں شکار پر تم دوڑاتے ہو، تعلمونہن مما علمکم اللہ، جو علم تمہیں اللہ نے دیا اس میں سے انہیں سکھاتے ہو۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لو۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جن کی حرمت قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس سے ثابت نہیں وہ حلال طیب ہیں۔ طیبات وہ چیزیں ہیں جن کو عرب اور وہ لوگ جن کی فطرت درست ہے وہ پسند کرتے ہیں، اور خبیث وہ چیزیں ہیں جن سے اچھی طبیعت والے نفرت کرتے ہیں۔ کسی چیز کی حرمت پر اگر دلیل نہ ہو تو وہ حلال ہے، یعنی حرام کے لیے دلیل ضروری ہے، اور کسی کی حرمت پر دلیل موجود نہ ہو تو یہ دلیل کا موجود نہ ہونا ہی اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے۔ یہ آیت عدی بن حاتم اور زید بن محلحل کے حق میں نازل ہوئی، جن کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید الخیر رکھا تھا۔ ان دونوں صاحبوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کتے اور باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے حلال ہے؟
اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وما علمتم من الجوارح، جو شکاری جانور تم نے سدا لیے، یعنی جن کو تم نے ٹرین کر لیا، مکلبین، اس حال میں کہ تم انہیں شکار پر بھیجتے ہو، تعلمونہن مما علمکم اللہ، جو علم تمہیں اللہ نے دیا اس میں سے ان جانوروں کو سکھاتے ہو، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دیں، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لو۔ اب یہ شکاری جانور چاہے درندے ہوں، مثلا کتے، چیتے، ان کے ذریعے شکار کیا جائے، یا شکاری پرندے ہوں، باز، شاہین وغیرہ، جب انہیں اس طرح سدا لیا جائے، اس طرح ٹرین کر دیا جائے کہ جو شکار کریں اس میں سے نہ کھائیں، اور جب شکاری ان کو چھوڑے تب شکار پر جائیں، اور جب بلائیں واپس آ جائیں۔ لیکن تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اتنا ٹرین ہو، جب اسے شکار پر چھوڑے تو وہاں جا کر صرف شکار پر حملہ کرے، اس میں سے کھائے نہیں۔ دوسرا یہ کہ شکاری کی اجازت کے بغیر شکار پر نہ جائے، جب شکاری ان کو چھوڑے تو وہ شکار پر حملہ کریں۔ تیسری چیز کہ اگر راستے میں سے بھی اگر شکاری بلا لے تو جب شکاری واپس بلائے تو اتنے تربیت یافتہ ہوں کہ فوراً واپس آ جائے۔ یہ تینوں چیزیں پائی جائیں تو ایسے شکاری جانوروں کو معلم کہتے ہیں، ان کا شکار حلال ہے۔ اس آیت سے چند مسائل ثابت ہوئے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے کتا یا کوئی شکاری جانور شکار پر چھوڑا تو اس کا شکار چند شرطوں سے حلال ہے۔ نمبر 1، شکاری جانور مسلمان کا ہو اور سکھایا ہوا ہو۔ اگر کافر کا ہوگا تو حلال نہیں ہوگا۔ اگر ہے مسلمان کا لیکن اس کی تربیت نہیں ہوئی اور جو شرائط بیان کی گئیں اس شرائط پہ پورا نہیں اترتا تو حلال نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو، یعنی وہ اس پر اس طرح حملہ کرے کہ شکار پر زخم لگائے۔ نمبر 3، شکاری جانور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھوڑا گیا ہو۔ نمبر 4، اگر شکاری کے پاس شکار زندہ پہنچا ہو، شکاری جانور نے حملہ کیا اور جو شخص شکار کرنے والا ہے وہ اس شکار پر، یعنی جو جانور شکار کیا گیا ہے اس تک یہ پہنچ جائے اور وہ ابھی زندہ ہو، تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کے پہنچنے سے پہلے مر گیا تو وہ حلال ہے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو حلال نہ ہوگا۔ مثلا اگر شکاری جانور معلم، سکھایا ہوا نہ ہو، یا اس نے زخم نہ لگایا ہو شکار پر، یا شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑا ہو، یا شکار زندہ پہنچا ہو اور شکاری نے اس کو ذبح نہ کیا ہو، یا تربیت یافتہ شکاری جانور کے ساتھ غیر معلم، غیر تربیت یافتہ جانور بھی شکار میں شریک ہو گیا ہو، یا ایسا شکاری جانور شریک ہو گیا ہو جس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا گیا ہو، یا وہ شکاری جانور مجوسی کافر کا ہو، ان سب صورتوں میں وہ شکار حرام ہوگا۔ تیر سے شکار کرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیر مارا اور اس سے شکار زخمی ہو کر مر گیا تو حلال ہے، اور اگر صرف زخمی ہوا ہے، ابھی مرا نہیں، اور شکاری نے اسے پا لیا تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے۔ اگر اس پر بسم اللہ نہ پڑھی، یا تیر لگنے سے زخم نہ لگا، یا زندہ پانے کے بعد اس کو ذبح نہ کیا، ان سب صورتوں میں وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ یہ چند مسائل وہ بیان کیے گئے جو اس آیت کریمہ کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سے مسئلے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو سمجھ نہ آئے ہوں، لیکن اتنا تو ضرور سمجھ گئے ہوں گے
کہ تیر سے شکار کرنے کے اور شکاری جانور چھوڑ کر شکار کرنے کے چند مسائل ہیں. کوئی شخص یہ کام کرنا چاہتا ہو وہ کسی سنی صحیح العقیدہ مفتی سے رجوع کر کے سارے مسائل سمجھ لے. اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے اکثر ائمہ اور بزرگان دین کے نزدیک گولی سے اگر شکار کیا جائے گا تو اس سے شکار درست نہیں ہے، وہ جانور حلال نہیں ہوگا. گولی سے یا پتھر سے یا ایسی چیز سے جس میں دھار نہ ہو. اور اگر صرف زخمی ہوا ہے، ابھی مرا نہیں، اور شکاری نے اسے پا لیا تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے. آگے شاہ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کتابیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. دیکھیں کتابی سے مراد ہے جو واقعی کتابی ہو، توریت پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہو یا انجیل پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہو. آج کل کے یہودی عیسائی نام کے کتابی ہیں، ان کی اکثریت کتابی نہیں ہے. یہاں یہ فرمایا گیا کہ جو واقعی کتابی ہو اگر وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور ذبح کر دے تو مسلمان کے لیے حلال ہے. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور پاک دامن عورتیں مسلمان. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی. یہاں پر جو پاک دامن کی قید ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک دامن عورت سے نکاح کرنا یہ مستحب ہے. نکاح کے صحیح ہونے کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے. دوسرا یہاں فرمایا گیا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عورتیں جو واقعی کتابی ہوں. اس وقت یہودی عیسائیوں کی اکثریت نام کی کتابی ہے، ان کا اہل کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں. دوسری بات یہ کہ فی زمانہ حالات ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کتابی عورت سے نکاح کرے گا، تو پہلے زمانے میں تو ایسے حالات تھے کہ کتابی عورت سے نکاح ہوتا تو وہ ماحول سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتی. اب خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے. ایسے بہت سے واقعات ہوئے، کسی نے کتابی عورت سے شادی کی اور خود اس سے متاثر ہو کر اس نے اسلامی چھوڑ دیا، یا اگر خود بچ گیا تو اس کی اولاد یہودی یا عیسائی بن گئی. تو لہذا فی زمانہ کتابی عورت سے نکاح کرنے میں بڑے خطرات ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کی اکثریت نام کے کتابی ہیں، در حقیقت وہ کتابی نہیں ہے، تو ان سے تو نکاح کرنا درستی نہیں ہے. پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر کتابی عورت سے نکاح کی اجازت دی گئی تو کتابی مرد سے نکاح کی اجازت نہیں ہے. یعنی عورت مسلمان ہے اور مرد کتابی ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ عورتیں کب حلال ہیں؟ تو فرمائے گا اذا، جب آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو. محسنین، نکاح کی قید میں لاتے ہوئے. غیر مسافحین، نہ کہ اعلانیہ زنا کرتے ہوئے. ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی خفیہ زنا کرتے ہوئے. یعنی یہ عورتیں حلال ہیں جبکہ تم ان سے شرعی طور پر نکاح کرو. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو مسلمان سے کافر ہو جائے. فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے.
سورۃ المائدہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا. اس میں بعض احکام کی کافی تفصیل ہے اور بعض مسائل وہ ہیں جو سامعین کے لیے بالکل نئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سورۃ المائدہ کے نور سے ہمیں روشن فرمائے، اور جو سورۃ المائدہ کا پہلا رکوع ہم نے سماعت کیا اس کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.